جھگڑا صاحب اب بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی مصدق ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈیوڈ فینٹن کا معاملہ ہو یا دوسرا معاملہ ہو، یہ ملٹری کورٹس کے اوپر بھی ایک دباؤ پاکستان کے اوپر ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ واقعی پاکستان کی ریاست کے اوپر ہے یا تحریک انصاف کے حق میں یہ دباؤ آ رہا ہے ہر طرف سے؟ دیکھیں کچھ انٹرنیشنل کنونشنز ہوتے ہیں، میرے تو خیال میں اگر عمران خان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی نہ ہوتی تو جو ریاست پاکستان نے جتنی ہیومن رائٹس کی ابیوزز کی ہیں اور جو الیکشن میں کیا ہے تو یہ دباؤ بہت پہلے آ چکا ہوتا۔ لیٹس کال اے اسپیڈ۔ دیکھیں اب جہاں تک بات ملٹری کورٹس کی ہے، جب یہ فیصلے آئے بلکہ اس سے پہلے میرے سے کسی نے پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اگر میرے سے کوئی پوچھتا I would never have advised the military کہ وہ یہ ملٹری ٹرائلز کر لیں، آپ اپنا ہی جوڈیشل پروسیس جو ہے وہ کنٹروورشل کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کے اپنے دور میں 29 لوگوں کو سزائیں ہوئیں، آپ کے اپنے دور میں ادریس خٹک آج بھی جیل میں بند ہیں، حسن عسکری والا کیس جو جنرل باجوہ کو خط لکھا تھا وہ آج تک وہ جیل میں ہے۔ سائیوال جیل میں ہے، تو پھر ختم کر دینا۔ اگر یہ دونوں غلط ہیں ختم کر دینا۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں تب نہیں ختم ہوئے، ہم نے غلط کیا، لیکن اب اگر ہم صرف اس کو ڈیبیٹ کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں گے، ہم اس کو بالکل ڈیبیٹ کے لیے نہیں استعمال کریں۔ آج ہے 25 دسمبر، آج بھی غلط ہے تو کل بھی غلط تھا، لیکن کل غلط تو ماننا چاہیے نا۔ آج 25 دسمبر ہے، ہم بات تو جنا کی کرتے ہیں۔ آج بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے اسد رحیم نے، اور انہوں نے لنک کیا یہ ملٹری کورٹس کا جو 1919 میں انڈیا میں راولٹ ایکٹ آیا تھا، جس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جو اس وقت تو امپیریل ریاست تھی، ان کو یہ پاور ملی تھی کہ لوگوں کو بغیر ٹرائل اور بغیر جوری کے اور اریسٹ کریں جب تک مرضی ہو۔ ٹھیک بات ہے، غلط بات ہے۔ جنہوں نے امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل سے ریزائن کیا اور انہوں نے وائس رائے لارڈ چیمسفورڈ کو لکھا کہ یہ جو باتیں لکھی ہیں کہ یہ اس لیے یہ کورٹ ضروری ہے کہ کنوکشن لو ہے کہ جو نارمل قانون ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ بات سن لیں، دیکھیں اگر نہیں ضروری تو یہ حکومت میں بیٹھے ہیں، پھر ان کو خود ہی جو ہے وہ آپ لیجسلیٹ کر لیں۔ مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا رستہ کس نے اوپن کیا؟ عمران خان صاحب کے دور میں اس کا رستہ کھلا ہے۔ نہیں، اس وقت سے تو نہیں کھلا، اس سے پہلے سے دہشت گردوں کے خلاف تھا۔ 2014 کے سر آپ دیکھیں، 2014 میں سنسٹ کلوز کے ساتھ یہ شروع ہوئی تھی، صرف دہشت گردوں کے خلاف ضرب عضب کے لیے۔ اس کے بعد ان کورٹس کا استعمال کیسے ہوا، کب ہوا؟ آپ تاریخ تو پڑھیں ذرا اس کی۔ تاریخ ہی تو بتا رہا ہوں نا، تاریخ تو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر ہم جنا کی پیچھے، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ 2022 کے بعد نہ کریں آپ جمہوریت کو، آپ اس سے پہلے جائیں۔ میں 1919 میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک، 1919 میں بھی نہ جائیں۔ نہیں، یہ نہیں، صرف آپ کی مرضی کے ٹائم پہ تو نہیں جا سکتے۔ تو جائیں آپ، میں تو صرف آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں۔ میں 18 پہ بھی چلا جاتا ہوں، لیکن 1919 دیکھیں جنا کو تو آج کے دن تو تھوڑا سا سپیس دے دیں۔ جنا کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سپیس سے سارا۔ تو جنا نے کیوں ریزائن کیا؟ انہوں نے یہی کہا۔ اچھا، یہ ان کی جو ہے نا، جو ان کے خط میں لکھا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے لکھا یہ تھا، جھگڑا صاحب بات لمبی ہو جائے گی، انہوں نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ملٹری کورٹس کا بے فیئر ٹرائل کے اوپر بات کی، انہوں نے کہا نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے، فیئر ٹرائل ملنا چاہیے۔ یہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں، آپ اور ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا۔ بالکل نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، ہم تو فی الحال اب ماضی میں تو نہیں جا سکتے نا، یہ کر سکتے ہیں کہ آج شرمندگی اور اظہار ندامت تو ہو سکتا ہے، ہم سب کا، پاکستان کا، اس سے بھی ایک زیادہ ضروری چیز ہو سکتی ہے کہ جو غلط ہے اس کو ٹھیک کر